أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو باران رحمت ود می صدرہ اقبال. امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج پروگرام کا آغاز ہم نے سورہ شمس کی تلاوت سے کیا. یقیناً یہ چاند، سورج، ستارے سب اللہ تعالیٰ کے نور اور ان کی روشنی کی نشانیاں ہیں. اور جس طرح کہ کہا جاتا ہے، ایک انگریزی کی کہاوت ہے کہ نیور بی جیلس آف اینی بڈی بیکاز وین یور ٹائم ول کم یو ول شائن جسٹ لائک دا سن اینڈ دا مون. یعنی سورج کا دن میں اپنے آب و تاب کے ساتھ چمکنے کا وقت ہے اور رات کو ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی ہمارا پیارا سا چاند دیتا ہے. تو یقیناً ہر ایک کا ایک وقت آتا ہے، آپ کا ایک سیزن آتا ہے جب آپ پورے اپنے آب و تاب پر ہوں گے. اور یقیناً سورہ یاسین میں بھی دیکھیں تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں، یہ جو تمام نشانیاں ہیں اللہ کی بنائی ہوئی، یہ اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے وقت کے مطابق چل رہی ہیں. ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، تجاوز نہیں کر سکتا. اس دائرے میں قید ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس کا ان کو پابند بنایا. اچھا، ویسے میں سوچ رہی تھی کہ رمضان مبارک کی اگر بات کی جائے تو اس دن کی برکت اتنی ہے کہ اس میں ہونے والا کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی بات ہمیں زندگی بھر یاد رہتی ہے اور اس کا حوالہ وہی بن جاتا ہے ہمیشہ کی طرح. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ کے زمانے میں جب رمضان مبارک تھا اور فلائٹس نہیں چل رہی تھیں تو ایک فلائٹ جس کو انفارچونیٹلی ایک حادثے کا وہ شکار ہوئی اور میرے خیال میں غالباً اف آئی ایم ناٹ رانگ لاہور سے کراچی وہ فلائٹ آ رہی تھی اور اس کے اندر تمام لوگوں کا جو خوف تھا وہ اس وقت کے کووڈ کے حوالے سے تھا. لوگوں نے ہیزمیٹ سوٹس پہنے ہوئے تھے، ویکسین ابھی
آئی نہیں تھی. اپنے پیاروں سے ملنے کی اتنی خواہش تھی کہ لوگ اب گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد اس کنیکشن سے آ رہے تھے. کئی ایسے لوگ جو شاید لنڈن سے یورپ سے ٹریول کرتے ہوئے پہنچے اور اب بس آخری کنیکشن تھا, یعنی سفر بالکل ختم ہونے کے قریب ہی تھا. لاہور سے کراچی کی فلائٹ آنی تھی اور اپنے پیاروں سے ملنا تھا, لیکن ہم نے دیکھا کہ پورے خاندان صفحہ ہستی سے مٹ گئے. ایک واقعہ میں کبھی نہیں بھولوں گی, اس کے اندر ایک بندے کا ذکر کیا گیا جو بہت محنت کے ساتھ اس نے اپنی بہت جمع پونجی صرف کی تھی. وہ شاید پی آر لینا چاہتے تھے, پرماننٹ ریزیڈنسی ان کینیڈا اور ون آف دیز کنٹریز, اور جاتے وقت راستے بند ہو گئے, بہت ساری فلائٹس کینسل ہو گئیں, تو ان کی عمان سے یا کسی جی سی سی کنٹری سے واپسی کرائی جا رہی تھی, اور وہ بہت اس بات پہ پریشان تھے کیونکہ بہت جمع پونجی لگ چکی تھی. اپنی والدہ سے جب ذکر کیا تھا, اور یہ فیملی نے ان کا یہ قصہ ہمیں بتایا تھا کہ ان کی والدہ نے ان کی حوصلہ افزائی کہ انہوں نے کہا بیٹا جس چیز میں اللہ نے بہتری رکھی ہے وہ تمہارے لیے ہوگا, تم واپس لوٹ آؤ اور اس میں اتنے زیادہ افسردہ نہ ہو. بٹ دس پرسن ڈڈ ناٹ میک اٹ. اسی طرح ہم نے بہت ساری فیملیز سے ملے, ینگ لوگوں سے ملے. ایک والد ہمارے ساتھ آئے جو کہ واحد ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا جو اس حادثے میں جاں بحق ہوا, اور اس کے بعد یقیناً زندگی کی کایا بالکل پلٹ جاتی ہے. لیکن سیٹ 1C پہ میریکولسلی ظفر مسعود صاحب اکثر ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری زندگی دی. تو ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں, یا اگر آپ کی یہاں کسی کے گھر میں پیدائش کا واقعہ ہے, کسی کے انتقال کا واقعہ ہے, اگر وہ رمضان مبارک میں ہوتا ہے تو اس کی اسلامی تاریخ بھی ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. یہ خاص برکت ہے آج کے دنوں کی. 23ویں رمضان پہ میری بہن کی بھی سالگرہ ہوتی ہے, تو انم ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اور یہ واحد ہے جس کے گھر میں 2 برتھ ڈیز منائی جاتی ہے کیونکہ اسلامی تاریخ سے اسی کی یاد رہتی ہے. سو دیز آر دا اسپیشل مومنٹس اینڈ آئی ہوپ کہ یو ول کنٹینیو سیلیبریٹنگ دیم. سب سے پہلے جی چلتے ہیں سمرا کے پاس جو ٹک 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 لگی ہوئی ہیں کچھ چاپنگ کرنے کے لیے, اینڈ آئی ریئلی ایڈمائر, مجھے ہر اس شخص سے بہت دلی محبت ہے جو اتنی باریکی سے اور اتنی صفائی سے چاپنگ کر سکتا ہے. کیا حال چال ہے سمرا؟ الحمدللہ, آپ سنائیں کیسی ہیں؟ دیکھو کل کی بات لگتی ہے کہ تم نئی اس کچن میں آئی تھیں اور اس جگہ سے ناواقف تھیں, اور پھر اچھے پکوان بنا کے تم نے ایک خاص جگہ بنا لی, نہ صرف ہمارے پروگرامز میں بلکہ ہمارے دل میں بھی. کیا بنانے لگی ہیں آج آپ؟ آج ہم بنا رہے ہیں چکن کیک. لڑکی پہلے تم نے انڈا چاٹ, میری بات آج چکن کا کیک, یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری بات سن لے, بریڈ سے بنا رہے ہیں نا ہم. بریڈ ول بی آر اسپنج, اور جو ہماری فلنگ ہوگی وہ چکن کی ہوگی, اور ویجز کی ہوگی, وہ کالسلو کی ہوگی. میں تمہیں بتاؤں, جو ہماری وپ کریم ہے وہ مئے ہوگی. اب بولے اچھا سنو, میری بہن کی سالگرہ میں نے ابھی تو بتایا 23 رمضان کو ہوتی ہے, تو ایک دفعہ ہم کیک لانا بھول گئے تھے, اور اس رمضان میں ہمارے گھر آیا ہوا تھا خربوزہ. ہم نے خربوزے کے قریب رکھی ایک موم بتی اور کہا یہی تمہارا کیک ہے. اور آج جو چکن کیک بنا رہی ہو نا, تو انم آج چکن کیک سے تمہاری برتھ ڈے کریں گے. سلائس بھیج دیں گے, اس میں بھی موم بتی لگا دیجیے. بالکل ہے نا. اچھا, یہ سب کرنے سے پہلے ہم لائف بوائے سے ہاتھ دھوئیں گے کیونکہ آپ افطار کی ٹیبل سیف رکھیں گے لائف بوائے سے ہینڈ واش کر کے, اور ہماری کوکنگ ہماری مما سے ہوگی کیونکہ جہاں مامتا وہاں ڈالڈا. اچھا ویسے ایک آپس کی بات ہے, وین آئی ایم کوکنگ, جیسے ابھی تم ویجیٹیبلس چاپ کر رہی تھی یا میٹ کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں, مجھے OCD ہونے لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہینڈ واش کرا 5 منٹ کے بعد نا جو میں نے ایک کام کرنا, ذرا سی چاپنگ کی پھر ہاتھ دھویا, میری آپی کا بھی یہ حال ہے. میری بڑی بہن ہے نا نمراپی, ان کا بھی یہ حال ہے نا. یہ کاٹ دیا ہاتھ دھوئے گی, پھر دوسرے کاٹے گی, پھر ہاتھ دھوئے گی, پھر انڈا کو پکڑے گی, پھر ہاتھ دے گی, پھر گاٹ ڈالے گی. مجھے بہت زیادہ ہوتا ہے, اور کوئی ایک آدھ برتن بھی ادھر ادھر پڑا ہوا ہونا تو میرا دل چاہتا ہے اس کو ہم فوراً صاف کر کے سائڈ پہ کر دیں. اچھا جی, آج زبردست ریسیپیز ہیں, اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اب یہ آخری ہفتہ ہے تو ہم نے کچھ عید ریسیپیز کی طرف بھی جانا ہے, کچھ عید پریپس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں. جھٹ پٹ چیزیں اگر آپ نے لذیذہ ابھی تک نہیں پرچیز کیا رکھ لیں پلیز, اچانک سے مہمان آ جائیں گے تو کچھ جلدی سے بنا کر جلدی سے اس کو چل کریں, چاہے وہ رس ملائی ہو, کھیر ہو, آپ کے پاس عید اسپیشل کے لیے. اچھا ویسے ویریئنٹس بہت سارے ہیں نا ان کے پاس. یہاں ان کے پاس کلفی ہے, فالودہ ہے, رس ملائی ہے, شیر خورما ہے, کھیر ہیں, کھیر بھی 2 ٹائپس کی ہیں ان کے پاس. کیا بات, تو بیسٹ ہے آپ کے لیے. اچھا ویسے ٹھنڈا کرنے سے یاد آیا, آج کل جی بڑا وائرل ہوا ہے, تو ہم نے کہا تھوڑی سی اس پہ بات کر لیجیے. آپ نے بھی سنا ہوگا بجلی کا بل اگر بہت زیادہ آ رہا ہے تو جائیں ذرا میٹر کے اوپر جا کے انگلی سے لکھ کے آئیں زم زم زم. میری خالہ نے کل مستی میں کیا یہ, میرا بڑی خالہ کیا کر رہی ہے, کہ ٹرائی کرتے, میں نے ٹھیک ہے تاریخ دیکھ لی 15 دن ماسک. مجھے ویسے عمیر رانا بہت اچھے دوست ہیں ہمارے, ان کا رسپانس بڑا مزے کا لگا. انہوں نے کہا بالکل اسی طرح شہادت کی انگلی اٹھائیں, سوئچ بورڈ کے پاس جائیں, جو غیر ضروری لائٹیں ہیں اس پہ بھی زم زم کرتے ہوئے اس کو بند کریں, تو آپ کا بجلی کا بل یقیناً کم آئے گا. تو میرے خیال میں
تھوڑا سا استعمال کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال جو لفظی معنی ہیں زمزم کے وہ تھم جانے کے ہیں، یعنی رک جا. اور یقیناً اس کی جو مثال ملتی ہے وہ ہمیں آب زمزم سے ملتی ہے. جب حضرت بی بی ہاجرہ بہت زیادہ تڑپ رہی تھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو دیکھ کر، اور جنگل کیا ریگستان، بیابان، دور دور تک کوئی شخص نہیں، صفا مروہ کے بیچ میں ان کی تڑپ تھی، ان کی ممتا تھی، جو بار بار وہ جا کر اس پہ دیکھتی تھی کہ کہیں دور سے کوئی کاروان نظر آ جائے، کہیں دور سے کوئی مراج نظر آ جائے جہاں پہ پانی کا کچھ آسرا ہو. لیکن ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ ہمیں عطا کیا جو آج بھی ڈھیروں سارے لوگوں کو سیراب کرتا ہے. تو آئیے سب سے پہلے پروگرام میں آپ کو دکھاتے ہیں آب زمزم کے حوالے سے یہ رپورٹ، اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. روئے زمین پر زمزم سب پانیوں کا سردار اور سب سے زیادہ شرف و قدر والا پانی ہے. زمزم کا پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و گیاہ ریگستان میں جاری کیا، جو آج تک جاری ہے. زمزم مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں واقع ہے. یہ کنواں وقت کے ساتھ سوکھ گیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اشارہ خداوندی سے دوبارہ کھدوایا، جو آج تک جاری و ساری ہے. آب زمزم کا سب سے بڑا دہانہ حجر اسود کے پاس ہے، جبکہ اذان کی جگہ کے علاوہ صفا مروہ کے مختلف مقامات سے بھی نکلتا ہے. 1953 تک تمام کنووں سے پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد حرام کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں. آب زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا ہے، اور حجاج کرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. حضرت عبد المطلب کے زمانے میں زمزم کی کھدائی کے بعد سے لے کر اب تک اس کنویں کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی میں تبدیلی نہیں لائی گئی، یعنی یہ آج تک 18 فٹ لمبا، 14 فٹ چوڑا اور تقریباً 5 فٹ گہرا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آب زمزم اللہ کریم کا ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے. جی جناب، متعدد اس کے اوپر ریسرچز اور سٹڈیز کی گئی ہیں. اس کی جو معدنیات ہیں، واقعی اس کو معجزاتی پانی کہا جاتا ہے، جس میں آپ کے لیے شفا بھی ہے. اور خاص طور پہ جب بہت ہی زیادہ گرمی کا موسم ہے اور آپ ایک ریگستان میں موجود ہیں، مسجد الحرمین میں موجود ہیں، وہاں پہ جب آپ عمرے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں یا پھر مشقت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، تو یہ آپ کو ایسی توانائی بخشتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں. لیکن انسان ہے جی، آپ دیکھیں ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، اور کبھی کبھار حرص اور ہماری جو لالچ ہے وہ ہمیں عجیب سے کام کرنے پہ ایک طرح سے راغب کر دیتی ہے. ابھی حال ہی میں نے دیکھا کہ ایک کریک ڈاؤن ہوا ہے، اور ایک ایسا شخص، میرے خیال میں اس کا تعلق ملیشیا سے بھی بتایا گیا. کچھ اس طرح کے ریکٹس پاکستان میں بھی انفارچونیٹلی کام کر رہے ہیں، جو جعلی آب زمزم کی بوٹلز یہاں پہ فروخت کر رہے تھے. ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ جائیں مکہ مدینہ یا آپ زیارتوں پہ جائیں یا حج یا عمرے کے لیے جائیں، تو آپ کو فی پاسپورٹ ایک بوٹل جو کہ تقریباً 5 لیٹر کی ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ مسجد نبوی میں اور حرم پاک میں جتنا چاہیں آب زمزم پی سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. لیکن لوگوں کی خواہش ہوتی ہے وہاں سے بھی بوتلیں بھر کے لانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تصور یہ ہے، اس کے اوپر میں کبھی بات کرنا چاہوں گی، کہ جی جو مسجد کے اندر پانی آپ کو ملتا ہے وہ اوتھینٹک ہے، باہر نہیں ملتا. لیکن جناب علی جو اس ریکٹ کو کریک ڈاؤن کیا گیا، بالکل انہی کی طرز کی بوٹلز، اسی طرح کی پرنٹنگ اور بالکل مستند لگنے والی زمزم کی بوٹلز بنائی گئیں، اور اس کے اوپر ہزاروں ڈالرز کمائے گئے اور لوگوں کو بیوقوف بنا کے. آئی تھنک کہ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ جھوٹ بھی کس حوالے سے بول رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ایک بندے کے سینٹیمنٹ سے تو چلیں آپ کھیل ہی رہے ہیں، چند پیسے تو آپ اس سے ٹھگ لیں گے ہی، لیکن جو آپ اپنا اور اس کا ایمان خراب کر رہے ہیں، میرے خیال میں اس کے اوپر تھوڑی بہت پکڑ ہوگی، بنتی ہے آپ کی پکڑ اس بارے میں. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا سیدہ. ثنا، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. بہت ہی پیارا سا آج آپ نے کلر پہنا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ 23واں رمضان بھی ہے، آخری عشرے میں ہم داخل ہوئے ہیں، عشرہ نجات ہے. کوئی پیارا سا کلام سنائیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. اچھا جی، آپ کو بتاتے چلیں کہ 24 مارچ ورلڈ ٹیوبرکلوسس ڈے بھی ہوتا ہے، یعنی ٹی بی کی روک تھام کے لیے. اور خاص طور پہ یہ کام کیا جائے کہ اگر لوگ ٹی بی میں مبتلا ہو جائیں تو بر وقت علاج ان کی زندگی کو بچا سکتا ہے. ٹی بی کا علاج یقیناً ہے، لیکن اس کو کنسسٹنٹلی آپ کو کرانا بہت اہم ہوتا ہے، ورنہ انفارچونیٹلی آپ کے لیے یہ دائمی مرض بھی بن سکتا ہے. تو آج خاص طور پہ اس کے حوالے سے ہم نے اویئرنیس ریز کرنی ہے. ٹی بی کا بیکٹیریا
بیکٹیریا ڈسکور ہوا تھا جی 1882 میں، جس کو ڈاکٹر رابرٹ کوچ نے ڈسکور کیا تھا، اور اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں متعدد اموات ٹی بی کی وجہ سے ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ اس مرض میں مبتلا ہوں، اپنا علاج آپ کروا سکتے ہیں اور مکمل ریکوری پاسبل ہے۔ ہم پروگرام میں ویلکم کریں گے ڈاکٹر سعدیہ خالد کو اور حکیم شاہ نذیر صاحب کو۔ یہ روزہ اور صحت سے بڑا ریلیٹڈ بات ہے۔ اچھا، نہ صرف ٹیوبرکلوسس، سعدیہ میں نوٹس یہ کر رہی ہوں کہ اس وقت کیونکہ گرما گرم تیل والے پکوڑوں کے اوپر جب ٹھنڈا شربت ہم پیتے ہیں تو کئی لوگوں کا کنجیشن اور گلا خراب اور کھانسی چل رہی ہے، کیا کہیں گی اس بارے میں؟ اچھا دیکھیں، جو ٹیوبرکلوسس کی پرٹیکولرلی کھانسی ہوتی ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اور اس میں یہ کہ پرسسٹنٹ کف رہتی ہے، لگاتار 2 ہفتے تک کھانسی کا ہونا، اس کے ساتھ اور بہت سی علامات ہوتی ہیں جن کی بیسس پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹی بی کا مریض ہے۔ جو عام کھانسی الرجک کف ہوتی ہے وہ اتنی پرولونگ نہیں کرتی ہے، لیکن اگر کسی کی کھانسی 2 ہفتے سے زیادہ کی ہے، پلس اس کو بخار آ رہا ہے لو گریڈ، اس کا ویٹ لاس ہو رہا ہے، اس کو تھکاوٹ، سستی، کاہلی اور نائٹ سویٹس، رات کو پسینے آ رہے ہیں، تو اس کو اپنا ضرور ٹیوبرکلوسس کا جو ہے نا اس بارے میں تھوڑا سا الارم بچ جانا چاہیے۔ پلس فیملی ہسٹری ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں کھانسی کے علاوہ کیا سانس لینے میں دقت، رکاوٹ بھی محسوس ہوتی ہے؟ ہاں بالکل، بلغم، ریشہ، اس میں بلڈ بھی آ جاتا ہے کئی دفعہ، تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بلغم میں یا تھوک میں بلڈ آ رہا ہے تو آپ اس کو ضرور چیک کریں۔ تو پھر آپ اس کو سیریسلی بالکل بالکل، چیسٹ ایکس رے ہے، اس میں بہت ساری انویسٹیگیشنز ہیں جن کی بیسس پہ ہم کہتے ہیں کہ اب ٹیوبرکلوسس پازیٹیو ہے۔ اگر ہم لائف سٹائل کی دیکھتے ہیں حکیم صاحب، تو اس میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ تمباکو، گٹکے وغیرہ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کے گلا خراب ہی رہتا ہے، ان کو بلغم، کھانسی کی شکایت رہتی ہی ہے۔ کیا یہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز بن جاتے ہیں ٹیوبرکلوسس کی طرف؟ اس میں سی اے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جی، لیکن یاد رکھیے گا باڈی میں گٹھلیاں نکلتی ہیں، وہ ٹی بی کی بھی ہوتی ہیں، کینسر کی بھی ہوتی ہیں، فالتو فیٹ بھی ہوتی ہیں، اور جو جس طریقے سے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ کھانسی 2-3 ہفتے رہتی ہو، 2-3 ہفتے کھانسی رہتی ہو، چیسٹ پین کرتا ہو اور ساتھ میں ویٹ بھی گر رہا ہو، بخار بھی ہو رہا ہو، تو وقت ضائع کیے بغیر اپنے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیے، پلمونری کے ڈاکٹر کو، تاکہ وہ اس کے ٹیسٹ کروا کے آپ کو بتا دیں گے کہ آیا ٹی بی ہے کہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک یہ احتیاط افسوس سے بہتر ہے، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو گئی یا آپ لیٹ کرتے ہیں کہ میں کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، میں فلاں کے پاس چلا جاؤں گا یا فلاں چیز کھا لوں گا، آپ ایسا نہ کریں۔ جب طبیعت شدت سے خراب ہوتی ہے تو پھر برائی بتا کے نہیں آتی ہے، آپ کو تکلیف ہوگی، 9 مہینے اس کا علاج ہوتا ہے، یہ قابل علاج ہے، لیکن اگر اس کو لیٹ کریں گے تو پھر آپ کو تکلیف، نقصان ہے، بالکل صحیح، اس چیز کا احتیاط کریں۔ اچھا جی، اسی طرح اگر آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کریں گے آج سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیو نیٹولوجی کی، جس طرح کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ بتایا کہ ایک ادارے کو ہم فیچر کرتے ہیں جو کہ بہترین کام کر رہا ہے لوگوں کی فلاح کے لیے، اور خاص طور پہ چھوٹے بچوں کا اگر کوئی مرض ہو، کوئی تکلیف ہو، تو یقیناً یہ معصوم بچے اپنے درد کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، ان کے پاس وکیبلری بھی نہیں ہوتی، تو ان کا بر وقت ان کو ایمرجنسی میں لے کے جانا، ان کو طبی سہولت ملنا بہت اہم ہوتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیو نیٹولوجی ہے، یہ فری ہائی کوالٹی پیڈیاٹک ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرتا ہے اکراس سندھ۔ ان کے تقریباً 200 بیڈز کا ہسپتال ہے جو کرنگی میں آپریٹ کرتا ہے، سکھر میں 225 بیڈز کی ایک فیسلٹی ہے، اس کے علاوہ شہید بے نظیر آباد میں تقریباً ایک آئی سی یو بھی ہے اور وہاں پہ بھی ایک 60 بیڈز کی فیسلٹی ہے۔ سیٹلائٹ یونٹ ان کا جے پی ایم سی میں بھی آپریٹ کرتا ہے۔ 2022 سے لے کے اب تک اگر دیکھا جائے تو یہ تقریباً 4,80,000 پیشنٹس کو سرو کر چکے ہیں اور اس کا سروائیول ریٹ بہت ہی یونیک، یعنی تقریباً 90.33% ان کا سروائیول ریٹ ہے۔ ان کے پاس اسپیشلائز کیئر موجود ہے، پیڈیاٹکس، اینڈوکرینالوجی، نیفرولوجی، نیورولوجی، آنکولوجی اور کارڈیولوجی کے لیے، سو بہترین ہے کام ان کا۔ اور آئیے ان کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے نیو نیٹل مورٹیلٹی کو ریڈیوس کرنے میں بھی اپنا ایک کردار ادا کیا ہے۔ تقریباً اب ہم دیکھتے ہیں کہ جے پی ایم سی کا جو یونٹ ہے اس میں 4.77 پر 1000 لائیو برتھس پہ یہ ریٹ پہنچ چکا ہے، وچ از ریمارکیبل۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد رضا جو کہ چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیورولوجی کے۔ بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا۔ کیسے شاہد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس ادارے کے اتنے افیکٹو ہونے کے، اتنا بہترین کام کرنے میں سسٹم مضبوط کیے گئے، بہترین پیڈیاٹک کیئر آپ نے کہاں سے ریکروٹ کی، کچھ ہمیں ادارے کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیں، سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیونیٹالوجی ایک ایسا ادارہ ہے جس کا اولین مقصد یہ تھا کہ انٹینسو کیئر کو امپروو کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت جب بھی کوئی بڑا بچہ پیدا ہوتا ہے اور کسی کو کہہ دیا جائے کہ اس کو انکیوبیٹر کی ضرورت ہے، تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کی جیب میں پیسے بھی ہیں
تب بھی آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو جگہ نہیں ملے گی. سو اس پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیونیٹالوجی بنا. اس وقت ہمارے پاس کورنگی میں 52 بیڈ کا NICU اور 28 بیڈ کا PICU موجود ہے. اوکے. اور ایک ایگزامپل میں دیتا چلوں کہ ایک ہماری ڈاکٹر تھیں, فرٹرنیٹی میں ہے, تو ایک ڈاکٹر تھی, ان کے بیبی نیو بورن پیدا ہوا اور ایک پرائیویٹ سیکٹر میں گئی, 11 دن ان کا بچہ وہاں رہا اور ان کا 11 لاکھ کا بل آیا. واو. اس کے بعد وہ بچہ انہوں نے ریفر کیا ہماری طرف, بیکاز ایک لمٹ ہوتی ہے خرچہ کرنے کی. ان کے پاس بھی ایک سرٹن اماؤنٹ تھا, انہوں نے خرچ کیا اپنے بچے. جب وہ بچہ ہمارے پاس آیا تو 58 ڈیز مزید وہ ہمارے پاس اسٹے کیا انہوں نے. یعنی یو ازیوم کہ اگر وہ 58 ڈیز کسی پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا تو ان کا ایٹ این ایوریج اگر آپ وہی بات کریں 11 دن میں 11 لاکھ کا بل آیا, اگر 1 لاکھ پر ڈے تو یہ تقریباً یعنی 58 لاکھ روپیز کی بات کی جا رہی ہے. اور وہ ان کا علاج فری آف کاسٹ ہوا ہمارے پاس. بالکل. اسد ایوب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد, میرے خیال سے ستم ظریفی ہوتی ہے, بڑا مشکل وقت ہوتا ہے کسی پیرنٹ کے لیے کہ بچے کی طبیعت خراب ہے اور آپ اپنی جیب کی طرف دیکھیں اور آپ اپنے آپ کو بالکل بے بس محسوس کریں. سب سے بڑھ کر سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو محتاج نہ کرے اور کسی کو ایسی بیماری میں مبتلا نہ کرے کہ انسان کو جس کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے. اور سب سے بڑھ کر سر جو کام کر رہے ہیں یہ ایک ایسا کام ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کے کام آنا, وہ کہتے ہیں نا ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو سر تو وہ کام کریں ڈاکٹر صاحب کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ایسے لوگوں کو سدھرا دیکھیں, ہمیں ہمیشہ سپورٹ کرنا چاہیے, ان کا دستے بازو بننا چاہیے کہ جہاں ہم آج ذاتی زندگی میں ہر انسان اپنے لیے مصروف ہے, تو آج اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ ایسے بھی دیے جو دوسروں کے لیے مصروف ہیں کہ کچھ ان کی خدمت کر سکیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور یہاں پہ اہم بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں امراض آزمائشیں اسی لیے آتی ہیں تاکہ انسان کتنا خالص ہے اس کا پتہ لگایا جا سکے. یہ آپ کے پاس جو فیسلٹیز ہیں یہ آپ کے اور میرے جیسے لوگ ہیں, یقیناً ان کو بھی رنج ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے, یہ بھی کبھی کبھی محسوس کرتے ہوں گے کہ ہمارے سسٹم میں, ہمارے معاشرے میں کتنی رکاوٹیں ہیں, لیکن اپنی زندگی کا پرپس انہوں نے بہترین انداز میں ڈسکور کیا ہے تھرو دس انسٹیٹیوشن, اور اس کے لیے اپنی تمام تر توانائی کو, انرجیز کو یہ وقف کر رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے شاہد صاحب کہ اس ادارے کو فعال رکھنے کے لیے, یقیناً آپ نے ایک کمپیریزن تو دیا کہ کاسٹ آتی کیا ہے, جب آپ کے پاس فری آف کاسٹ موجود ہیں, somebody is bearing the cost, اس کو کس طرح ہم ایک سسٹینیبل ماڈل کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, میرا بہت سمپل سا لاجک ہے, اگر آپ ایک قطرہ بھی کسی میں ایڈ کرتے ہیں اس کی بھی ایک امپورٹنس ہے, اس کا بھی ایک پرپز ہے, اور اس سے بھی آپ زندگی میں جب کماتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کمانا ہی چاہیے, لیکن رزق کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہوئی ہے, آپ کو کہا عبادت کے لیے ہے. تو جب آپ جو کمایا ہوا رزق کسی چیریٹیبل ادارے میں دیں گے تو یہ دونوں پرپز سرو ہو جاتے ہیں. اللہ نے ہی ذمہ داری آپ کے دل میں ڈالی کہ آپ نے ڈونیشن دی, آپ کی وہ عبادت بھی بنی, اور آپ نے جو کمایا اس میں سے وہ کہتے ہیں نا صدقہ بھی ہو گیا, فلٹر بھی ہو گیا, صاف ستھرا بھی ہو گیا, وہ ساری چیزیں ہو گئی. تو جب تک مخیر حضرات, دیکھیں ایک کراچی کا ادارہ, اٹس ناٹ فار کراچی اونلی, سکھر کے لوگوں کے لیے بھی یہی ہے, نواب شاہ میں جہاں ہم SBA کہتے ہیں, شیخ بنظیر آباد, وہاں کے لوگوں کے لیے بھی. دیکھیں ہمیں سب کو خود آگے بڑھنا ہوگا, ہر جگہ کے لوگوں کو آگے بڑھنا ہوگا اور کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں, ہمارے پاس جس بچے کی 1 لاکھ روپے کاسٹ آتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں, ہم وہ کاسٹ کرتے ہیں 28,000 میں. ٹھیک ہے, جب ہم 28,000 کی بات کرتے ہیں, اگر آپ 5,000 بھی دے دیں گے تو کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہوگا. اور یہ ہیویلی سبسڈائز یہ ہیلتھ کیئر ہے سب سے انڈر پریولیج, سب سے زیادہ مارجنلائز لوگوں کے لیے. ڈاکٹر سعدیہ, آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی اس بات کو کہ میرے خیال میں یہ بھی ہم اکثر اس بات کو گفتگو میں نہیں لے کے آتے کہ ہمارے یہاں فیملی سائزز بڑے ہیں, لوگوں کے پاس وسائل کم ہیں. سب سے بڑھ کر یہ کہ پیرنٹس, جو لوگ جن کپلز کے بیبیز ہوتے ہیں, ان کی اپنی عمر اور آگہی بھی بہت کم ہے. دیر از اے ہیوج نالج گیپ. بڑی کم عمری میں بڑے بڑے فیملی سائزز ہو جاتے ہیں, 3-3 4-4 بچوں کی دیکھ بھال یہ فیملیز کر رہی ہوتی ہیں. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار دیم. دیکھیں پاکستان تو ویسے ہی اگر آپ دیکھیں تو لو سوشو اکنامک کنٹری ہے, یہاں پہ اوور کراؤڈنگ ایک بہت بڑا مسئلہ, پاپولیشن از انکریزنگ ڈے بائی ڈے. تو یہ سب فیکٹرز ہیں جو کہ دن بدن ایک ہیلتھ سسٹم پہ ایک برڈن ہے. جب آپ کا ہیلتھ سسٹم برڈن میں آتا ہے تو وی ڈو نیڈ دیز کائنڈ آف فیسلٹیز. مطلب ہر کوئی جو ہے وہ ہائی فائی ہاسپٹلس کا افورڈ نہیں کر سکتا, اور یہ جس طرح کے انسٹیٹیوٹ ہیں اس میں بہت سارے نام ہیں, یہ تو مطلب بہت لو لیول سے اٹھ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے اداروں کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت ہمارے ملک کو, کیونکہ بیکاز دا ہیلتھ برڈن اتنا زیادہ ہے, اتنا کرائسس ہے ہمارے ملک میں کہ اگر ان چیزوں پہ, ان انسٹیٹیوٹ کو آپ نہ کیٹر کریں, ان کی ہیلپ نہ کریں تو بہت مشکلات ہوں گی ہمارے. مجھے یہ بھی بتائیے کہ
فیملیز کو, نیو پیرنٹس کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یقیناً وہ اپنی طریقے سے پوری کوشش کرتے ہیں. اگر کسی گھر میں 3 یا 4 بچے ہیں, تیسرے بچے کو کوئی سڈنلی ایمرجنسی ہے, پہلے تو اس کو گھریلو طریقوں سے وہ لک آفٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, یا اس کو بہت اہم نہیں سمجھتے کہ کچھ دس از اے کرائسس دیٹ نیڈس ٹو بی اٹینڈڈ ٹو. ان کی آپ کیسے گائیڈنس کریں گے؟ اچھا دیکھیے, بچے جو اسپیشلی چھوٹے بچے جو نیو نیٹس ہوتے ہیں, اس کے لیے پلیز کوئی رسک نہیں لینا چاہیے. اگر کوئی بچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فیٹس بیمار ہے یا بچہ ہے, تو اس پہ گھریلو ٹوٹکے ضرور کریں, لیکن کسی مالج کو ضرور اپنے جو ہے اس میں رکھیں. ریزن بینگ کہ بچہ اتنا زیادہ, اس کے اندر امیونٹی نہیں ہے, اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے, تو اتنا زیادہ سروائیو نہیں کر سکتا. اور پلس یہ کہ اگر ماں بہت چھوٹی عمر کی اور بچہ خدا نخواستہ پری میچور ہے, تو بالکل بھی اس کا سروائیول ریٹ 0 ہوگا اگر آپ نے اس کو گھریلو ٹوٹکوں پہ رکھا. اور بچہ تو آپ کو ایک فیور کے ساتھ بھی اس کی جو ہے وہ بالکل صحیح. حکیم صاحب, ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ کہ ہم کہتے ہیں کہ بچے کے لیے بہترین غذا ماں کا دودھ ہے, اور جو نرسنگ مدرز ہیں وہ لک آفٹر جب کر رہی ہیں, ان کو اپنی صحت اور اپنی امیونٹی کو بہتر کرنے کے لیے کوئی خاص غذا, کوئی خوراک, کوئی آپ اس طرح کی ہرب وغیرہ ریکمینڈ کریں گے؟ جی بالکل. جو مدر فیڈ پہ ہیں خواتین, ان کو چاہیے کہ نشاستہ گندم, سنگھاڑا اور کمر کس, یہ 3 چیزیں ملا کے پاؤڈر بنا لیں. 1 چائے والی چمچ صبح, 1 چائے والی چمچ شام, 1 کپ دودھ یا پانی سے لیں. کمر بھی مضبوط ہو جائے گی, سر سے لے کے پاؤں تک طاقت بھی آ جائے گی, اور ہڈی مضبوط ہو جائے گی. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ مدر فیڈ پورا نہیں ہو رہا بچے کو, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. بہت کوشش کرتے ہیں بیچاریاں, نہیں ہوتا. تو جن کی بھی فیڈ پوری نہیں ہو رہی ہو, تو 1 گلاس دودھ میں 1 چمچ سوجی ڈال کے ابال لیں, پھر اسے اتار کے یہ پی لیں, نیم گرم پی لیں. 15 منٹ کے بعد دیکھیے گا بہت زیادہ ملک ہو جائے گا ان کی فیڈ. بالکل صحیح. تو یعنی ماں کو, اچھا ماں اپنی امیونٹی, کیونکہ ہمارے یہاں برتھ گیپس بہت کم ہیں, بہت جلدی کیونکہ بچوں کی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے, اس میں وقفہ نہیں ہوتا, تو ماں پوری طرح سے اس پورے پروسیس سے ریکور ہی نہیں کر پا رہی ہوتی, اور بچے کی دیکھ بھال کرنا, راتوں کی جگائی کرنا, یہ اس کو بہت اسٹرین کرتا ہے. اس کی طاقت کے لیے کچھ آپ اور اس کو میں نے ابھی 3 چیزیں بتائی ہیں, اس میں کیلشیم بھی ہے, وٹامن ڈی بھی ہے, وٹامن کے بھی ہے. زبردست. تو یہ ہڈی بھی مضبوط ہو جائے گی, تمام جسم کو طاقت بھی دے گی. بالکل صحیح. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوشش کریں جیسے بادی چیز, آلو, چاول, گوبھی یا بڑا گوشت, اس کا استعمال ذرا کم کریں, چھوٹا گوشت کا کریں, سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں, اور ارک چہار پیا کریں, تاکہ پیٹ کا نظام بھی ان کا بہتر ہو. بالکل صحیح. ڈاکٹر سعدیہ, انیمیا بڑا کامن ہے, یعنی جب لیبر سے, پریگننسی سے گزر رہی ہوتی ہیں, تب بھی اکثر خواتین کو پتہ چل جاتا ہے کہ دے آر ڈیفیشینٹ آف آئرن اینڈ ہیموگلوبن. کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ اچھا دیکھیں, انیمیا تو بڑی کامن ہوتا ہے, اور اسپیشلی جب آپ کی چائلڈ بیئرنگ ایج ہوتی ہے, تو مدرس کو اسی وقت, اس سے پہلے ہی, بینگ اے فیمیل, اگر آپ عورت ہیں اور آپ کے بہت سارے ایسے نظام باڈی میں چل رہے ہوتے ہیں جس سے آپ کا ویٹ لاس ہو رہا ہوتا ہے, بینگ دا مینسٹرل سائیکل ہے, اس کے بعد آپ کو آگے بچے کی پیدائش کا عمل ہے, تو یہ سب وہ مراحل ہیں جس سے عورت کو گزرنا ہے. تو وائی ناٹ کہ ہم پہلے سے بچوں کو پریپیئر کریں, بچیوں کو اسپیسیفکلی, کہ انہوں نے اس مراحل سے گزرنا ہے. انیمیا کو جو ہے وہ کیٹر کرنے کا طریقہ یہ کہ آپ ایسی غذا کھائیں جو آئرن رچ ہو. اب اس میں بہت سستی پالک, سیب, چقندر, امرود, یہ چیزیں جو ہیں, اور بچوں کو اسپیسیفکلی موسمی سبزیوں اور پھل کے اوپر ضرور لے کے آئیں. اور لڑکیوں کو اسپیسیفکلی, جب آپ کو پتہ ہے کہ بچی نے اس سب مراحل سے گزرنا ہے, تو اس کی ڈائٹ کا ضرور خیال رکھیں. اس کی ڈائٹ کا خیال رکھیں, اچھی غذائیت سے بھرپور چیزیں اس کو دیں, جس میں پھل فروٹ شامل ہیں, جس میں سبزیاں شامل ہیں, جس میں ایک اچھا پروٹین کا کمپوننٹ ہونا چاہیے, جو کہ دہی کی صورت میں ہو سکتا ہے, دودھ کی صورت میں ہو سکتا ہے, گوشت کی صورت میں ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ حکیم شاہ نذیر صاحب اور ڈاکٹر سعدیہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. یہ ہیلتھ ٹپس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اسی کے ساتھ ایک دفعہ پھر سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیونیٹولوجی یہ بہترین کام کر رہے ہیں, اور سب سے زیادہ جو مارجنلائزڈ ایریاز ہیں ہمارے سندھ میں, کراچی کے گرد و نواح میں, وہاں پہ کام کیا جا رہا ہے. تو پلیز آگے بڑھیے. ہیویلی سبسڈائزڈ یہ جو فیسلٹیز ہیں چھوٹے بچوں کی نگہداشت کے لیے, اس میں آپ بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد آپ کی موجودگی کا. اسد, آپ کے بھی آنے کا بہت بہت شکریہ. ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے. زینب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک پیارا سا کلام زینب سے سن لیتے ہیں. سبحان اللہ, جزاک اللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد ایوب, اور ان کی آواز میں آپ نے سنا یہ خوبصورت سا کلام. اسد, ویسے آپ کا تو بہت دفعہ جانا بھی ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ بار بار ایسے اسباب اور وسیلے بنائے. کیا محسوس کرتے ہیں, اور کبھی آئی ایم شیور کہ اتفاق ہوا ہوگا, دل بھی چاہتا ہوگا کہ روزہ رسول پہ نعت مقبول پیش کریں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جاگتی آنکھوں سے بیت اللہ اور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے. اور وہ شہر نور, شہر محبت ایسی جگہ ہے کہ انسان جتنی مرتبہ بھی چلا جائے تو دل نہیں بھرتا. ابھی بھی آپ یقین کریں کہ رمضان کے دن یہاں گزر رہے ہیں,
لیکن جو دوست احباب مدینہ منورہ میں ہیں وہ بھی ہر وقت یاد کر رہے ہیں، اور ہم بھی مدینہ طیبہ ہر وقت یاد کر رہے ہیں بے شک. کہ وہاں کے سحر، وہاں کے افطار جو ہے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اچھا، کئی علماء نے جب اس کے اوپر بات کی ہے تو کہا یہ بھی جاتا ہے، ایک تو یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری نسبت، ہماری انسیت، ہماری محبت، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ریاض الجنہ، کیونکہ وہ جنت کا گوشہ ہے، اور جب وہاں پہ آپ ایک دفعہ حاضری دے دیں تو بالکل ایسا ہی حال آپ کا ہوگا کہ آپ کا جنت سے واپس آنے کا کہاں کس کا دل چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ریاض الجنہ میں ہم سب کو جانا نصیب فرمائے، اور ایسا ریاض الجنہ کہ جس کے لیے حضور نے فرما دیا کہ میرے ممبر سے لے کے میرے گھر تک جو ہے حصہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کا باغیچہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہمیشہ جانا نصیب فرمائے، اور جب بھی جائیں تو کوشش کریں. 7 ستون ہے ریاض الجنہ کے، اس میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ریاض الجنہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسا مبارک مقام ہے کہ جس جگہ لوگوں کو نماز پڑھنے کی فضیلت پتہ لگ جائے تو میری امت کے لوگ آپس میں جھگڑا کریں. اور اس ستون کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ستون عائشہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ ہمیں اس ستون پر بارہا جانے کی توفیق نصیب اچھا، فرمائے. ویسے آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گی کہ انسان کی، ہر ایک انسان کی وہاں خواہش ہوتی ہے. اب تو انہوں نے اس کو بہت سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپنے وقت مقرر وہاں پہ پہنچیں. آپ کے پاس 15 منٹ کا وقت ہوگا جس میں آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں، درود و سلام پیش کر سکتے ہیں، خواتین کے لیے بھی، مرد حضرات کے لیے بھی. اور یہ ڈسپلن شاید ہمارے لیے ضروری بھی ہے. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہاں پہ جو خادمائیں ہوتی ہیں، جو منتظمین ہوتے ہیں، وہ بار بار آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دل تو کسی کا نہیں چاہ رہا ہوتا وہاں سے جانے کا، لیکن آپ کے پیچھے بھی جو لوگ موجود ہیں جن کا اس کے بعد کا ٹائم سلاٹ ہے، آپ ان کا بھی خیال رکھیے. بہت شکریہ اسد، آپ سے گفتگو جاری رہے گی. اب اپنے پروگرام میں علماء اکرام اور دیگر مہمانوں کو ویلکم کرنا چاہیں گے. ارم ضیاء جی ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ ارم جی. آپ کا زیادہ تر رمضان مبارک اسلام آباد میں گزرا. آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ اسلام آباد اور کراچی کے رمضان میں اور وہاں کے شب و روز میں کچھ آپ نے ڈفرینس پایا؟ ڈفرینس یہ پایا کہ ظاہر یہاں جو مصروفیات رہتی تھیں شوز کے حوالے سے، اس دفعہ ظاہر وہ وہاں نہیں تھیں. بہت میرے خیال سے 13-14 سال کے بعد ایسا رمضان آیا کہ جو مکمل طور پہ گھر پہ تھا. تو ایک گیپ بہت محسوس ہوا، چینج محسوس ہوا، کیونکہ ایسے ہم کنیکٹڈ رہتے ہیں. اپنی ٹیم کو بہت زیادہ مس کیا. ہاں لیکن ٹھنڈے روزے ہیں الحمدللہ. 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے حکم سے اللہ نے رحمت برسائی، بارش ہوئی، تو اس سے موسم مزید خوشگوار ہو گیا، اور بالکل بھی روزے کا وہاں پتہ نہیں احساس اس طرح سے نہیں. بالکل صحیح. اور اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت جگہ پہ جہاں پہاڑی سلسلے ہیں، سرسبز و شاداب نظارے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جگہوں پہ رکھے اور ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھور بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اس کے علاوہ علامہ زہیر عابدی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی عامر محمدی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ بڑا اہم ہے اور اس کے اوپر اکثر بات کی جاتی ہے. اگر میں یوٹیوب کی طرف دیکھوں تو کئی میرے خیال میں ہزاروں اس کانٹینٹ سے اور اس موضوع پہ ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی. ہر انسان تصور میں لے کے آتا ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں بھی کئی دفعہ اس کا ذکر موجود ہے کہ قیامت کا منظر کیا ہوگا، وہ روز جزا کیا ہوگا جب آپ کے نامہ اعمال پوری انسانیت کے سامنے ہوں گے اور اللہ اس دن عدل کرے گا. کئی ایسے لوگ جو دنیا میں مظلوم ہوتے ہیں وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے انصاف کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور دنیا میں اگر انہوں نے صبر و شکر سے کام لیا ہے تو یقیناً جنت کے آرزو بھی وہ کرتے ہیں. خاص طور پہ اگر اس عشرے کی بات کی جائے تو اللہم اجرنی من النار، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ کی آگ سے پناہ دے، اور اللہم انی اسألک الجنہ، یعنی جنت کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرنے کا ہمیں بار بار تاکید کی گئی ہے. اور اسی کے حوالے سے ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جو قیامت کی نشانیاں قرآن حکیم کی روشنی میں ہمیں ملتی ہیں، احادیث میں ملتی ہیں، تو کیا ہم واقعی آخری زمانے میں آ چکے ہیں اور اب ہمارے پاس وقت کم رہ گیا ہے؟ اس پہ ذرا آج گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے اگر عامر محمدی بھائی آپ سے آغاز کریں، قرب قیامت کی نشانیاں، اس پہ میں نے جیسے کہا کہ سینکڑوں ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی. یہ نشانیاں کیا ہیں اور کیا واقعی تمام نشانیاں عیاں ہو چکی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیامت قرآن کریم فرقان حمید میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ صادر فرمایا تھا شق قمر کا، اسی وقت فرمایا تھا قیامت قریب آ چکی ہے. ون شق القمر، اور شق قمر ہوا ہے، اور اس کو 1400 سال بیت گئے ہیں. تو یہ ایک اہم ترین علامت تھی. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں، یعنی میری بعثت ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور اس کے بعد سب سے بڑا واقعہ وقوع قیامت ہے.
اچھا، قیامت کا جو تصور ہے وہ ہر مذہب اور ہر قوم میں پایا جاتا ہے، جزا اور سزا کا تصور موجود ہے، لیکن ہم اسے بھلا بیٹھے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ اسی کی یاد دہانی کے لیے آتے رہے، اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ایک صحابی آئے اور آ کے عرض کیا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو ایک موقع پر تو آپ نے فرمایا کہ اذا ضیعت الامانہ، جب امانتیں ضائع کر دی جائیں گی۔ انہوں نے کہا اس کا ضائع کرنا کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب عہدوں پر نااہل بٹھا دیے جائیں گے، امانت ضائع ہوگی۔ یہ علامات قیامت ہیں۔ اچھا، علامات قیامت میں دو اقسام کی گئی ہیں، ایک صغرا ہیں اور ایک کبرا ہیں۔ چھوٹی چھوٹی علامات، جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ بدو اور ننگے پیر اور ننگے بدن، ریگستانوں پہ دوڑنے اور چلنے والے اور اونٹوں کو چرانے والے بلند و بالا عمارتوں کے حامل اور مالک بن جائیں گے۔ تو آج آپ دیکھیں عرب ممالک میں کتنا پیسہ اور روپیہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ جب ایک لونڈی اپنے بچے کو جنم دے گی، یعنی اپنے رب کو، وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّهَا، اپنے رب کو یعنی اپنے مالک آقا کو جنم دے گی۔ اس کی تفسیر مفسرین نے اور مشارحین نے بہت ساری کی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی شرح ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے، اپنی ماں کو اپنی نوکرانی اور لونڈی کا درجہ دے دیں گے۔ تو کبھی کبھی ایسے مناظر سامنے آتے ہیں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا کہ تم نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ پھر ایک محفل میں آپ نے یہ فرمایا کہ اس محفل میں جو سب سے کم عمر بچہ بیٹھا ہے یہ ابھی بوڑھا نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ یعنی آپ اسے یہ بتانا چاہتے تھے کہ تمہاری قیامت اس کے بوڑھے ہونے سے پہلے آ جائے گی، تم فوت ہو جاؤ گے۔ صحیح۔ تو جب انسان فوت ہو گیا تو اب قیامت 100 سال بعد آئے، 200 سال بعد آئے، اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ مہلت عمل ختم ہو گئی۔ اچھا، جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک صحابی آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ انہیں فکر تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت فوراً آ جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی تیاری کیا کہ ما اعددت لہا، تیاری کیا کی ہے؟ تو وہ اپنے اعمال کی طرف نگاہ ڈال کے کہتے ہیں یا رسول اللہ واللہ، اللہ کی قسم، ما اعددت لہا کثیرا من الصلاۃ والصیام، میں نے نہ تو بہت روزے رکھے ہیں نفلی، نہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں نفلی، ولکنی، لیکن ایک بات ہے یا رسول اللہ، انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ سے اور آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور مسکرائے اور فرمایا انکا مع من احببت، تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ تو اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اللہ کی بندگی اور نبی کا اتباع نصیب ہے، تو یہ اطمینان کی بات ہے۔ تو آج کے دور میں بجائے اس کے کہ ہم یوٹیوب پر سرچ کریں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، اور یہ بدترین لوگ ہوں گے جو قیامت کی نشانیاں بنیں گے، قیامت جن لوگوں پر آئے گی وہ بدترین لوگ ہوں گے۔ تو قیامت کی نشانی بننے کی کوشش نہیں کرنی ہے، بلکہ کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، آپ کی اطاعت، فرما برداری اور تابعداری ہمیں نصیب ہو جائے۔ اچھا، یہ بڑا اہم آپ نے ایک نقطہ اٹھایا آپ کی گفتگو کے دوران، جیسے آپ نے کہا کہ جب کسی انسان کو موت آ جاتی ہے تو اس کے بعد اگر 100 سال بعد قیامت آئے، اس کا تو انتظار ہے، وہ عالم برزخ میں ہے یا جو بھی اس کی ایک ان بٹوین دی ورلڈز والی کیفیت ہے۔ زہیر بھائی، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ قیامت کے حوالے سے بڑی واضح نشانیاں کہ جی پہاڑ ہیں تو وہ روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے، آگ برسے گی، یہ جو تمام واقعات ہیں انہوں نے بھی ایکچولی ہونا ہے یا یہ اشارتاً کہے گئے ہیں؟ اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، دو چیزیں ہیں واضح طور پر، ایک ہے ظہور امام مہدی، دوسرے ہے قیامت۔ یہ دونوں کے درمیان ٹائم ہے۔ زیادہ تر جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ ظہور امام مہدی کی ہیں۔ قیامت کے وقوع ہونے کا حال بیان کیا گیا ہے، نشانیوں سے زیادہ حال بیان کیا گیا۔ جو آپ ابھی کہہ رہے تھے پہاڑ ریزہ ریزہ جائیں گے، یہ قیامت کا حال ہے، نشانی نہیں ہے۔ یعنی تو وقوع پذیر جب قیامت ہوگی جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح ہو جائے گی۔ اب آئیے امام مہدی سے کہ ظہور کے وقت جو نشانیاں ہیں وہ بھی دو قسم کی ہیں۔ اس میں ایک کہلاتی ہیں حتمی اور ایک کہلاتی ہیں غیر حتمی۔ غیر حتمی یعنی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جس کے لیے آپ 10 سال پہلے بھی کہیں گے کہ ہو گیا تھا اور 10 سال بعد بھی کہیں گے کہ حساب ہو رہی ہے۔ مثلا یہ کہ جھوٹ بہت ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، ملاوٹ عام ہو جائے گی، رشتے ختم ہو جائیں گے، ماں باپ سے بدتمیزی ہو جائے گی۔ تو آج بھی یہی ہے، 10 سال بعد بھی شاید اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور 10 سال پہلے بھی کچھ نہ کچھ تھا۔ تو اس میں اس کی شدت میں اضافہ ممکن ہے، ہوتا جائے گا اور وہ ہوگا۔ یہ غیر حتمی نشانیاں بھی کہلاتی ہیں، جو انفرادی نشانیاں۔ کچھ نشانیاں حتمی ہیں، جیسے شام سے آگ کا بلند ہونا، جیسے شام سے سفیانی کا خروج، یہ وہ نشانیاں ہیں۔ یمن سے، خراسان سے سفید جھنڈے والوں کا خروج،
یہ وہ نشانیاں ہیں جو حتمی نشانیاں ہیں اور یہ ظہور سے بہت قریب ہیں. اب ہم بہت سی چیزیں ایسی ہم دیکھتے ہیں کہ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں حتمی نشانیاں، وہ اس میں بھی کافی حد تک نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. کافی حد تک. اچھا یہ بات تو طے کر لیں کہ ہر آنے والا دن تو قریب کر رہا ہے. آپ نشانی آئے یا نہ آئے، چونکہ آنی بھی قیامت بھی آنی ہے اور ظہور بھی ہونا ہے، تو ہر آنے والا دن آپ کو قریب کر رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم منتظر رہیں کہ وہ نشانی ہو تو ہم اپنے آپ کو سدھاریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ابھی سے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں کہ کہیں ہم اس راستے پہ غلط والے تو نہیں چل رہے کہ ہمیں وہ موقع بھی نہ مل سکے. جیسا کہ ابھی عامر بھائی نے کہا کہ جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت آ گئی. معلوم ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ نشانی ہوگی تو قیامت آئے گی اور اس سے پہلے موت آ گئی تو ہماری تو قیامت ہو گئی. تو ہمیں اپنے آپ کو ہر لمحے، ہر آن، ہر روز قیامت کے لیے یا ظہور کے لیے تیار کرنا. لیکن سہیب بھائی جو سوال میں کر رہی تھی، اور میں شاید یہ طارق جمیل صاحب کے پاس لے جاتی ہوں، جمیل راٹھور صاحب کے پاس لے جاتی ہوں، سوری، جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہیں، جیسے اگر ہم انجیل کو دیکھیں، زبور کو دیکھیں، اس میں بھی ڈے آف ججمنٹ موجود ہے. کرسچنز بلیو کرتے ہیں آرمگیڈن پہ. ہم بات کرتے ہیں امام مہدی کے ظہور کی. حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ قیامت سے پہلے انہوں نے آنا ہے؟ کیا وہ امام مہدی کے ساتھ مل کر ایک جو بھی اس وقت دجال ہے یا جو فورسز ہیں ان کے خلاف ایک کارروائی ہو رہی ہوگی؟ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. آپ نے پہلے جو میرا نام لیا تھا وہ بھی صحیح تھا، بعد والا بھی صحیح تھا. سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں قاری بھی ہوں الحمدللہ، تو اس حوالے سے صحیح تھا. اچھا میں آپ سے عرض کروں، دیکھیے قیامت، ایک سوال ذہن میں آتا ہے، قیامت کیوں آئے گی؟ ایک یہ بھی سوال آتا ہے. تو ہر چیز کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. دیکھیے اس دنیا میں انسان جب مرتا ہے تو اس کا قیامت کا مرحلہ اولا کا آغاز ہو جاتا ہے قبر کے ساتھ ہی. لیکن اس کے باوجود اس کی 3 پائپ لائن کھلی ہوئی ہیں. ایک یہ کہ کوئی نفع بخش علم سکھا گیا، ایک یہ کہ نیک اولاد چھوڑ گیا، اور ایک یہ کہ وہ صدقہ جاریہ کی کوئی صورت چھوڑ گیا. تو وہ اس کو قبر میں فیڈ ہو رہی ہے. اس کا پرچہ ابھی نامہ اعمال کلوز نہیں ہوا. لیکن قیامت جب آئے گی تو ساری اچھائیاں اور برائیاں سامنے آ جائیں گی. اس وقت کوئی نیک عمل کسی کے کام نہیں آئے گا، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی حتمی طور پر فیصلہ فرمائے گا. ایک تو قیامت کے متعلق یاد رکھ لیجئے کہ قیامت صغریٰ ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی بپا ہوتی ہے. اس قیامت صغریٰ سے بھی بچنا چاہیے. اور قیامت کبریٰ کی جو آپ نے بات کی ہے تو ہر مذہب میں اس کا کنسپٹ موجود ہے. ایون گاسپلس آف جان میں موجود ہے، اور اینڈریو میں بھی اس کا موجود ہے. اس کے علاوہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کا ذکر موجود ہے. تقریباً 103 کتب و صحائف آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی اپنی امت کو دجال سے ڈراتا رہا ہے. اب میں آخری نبی ہوں، لا محالہ اب دجال میری ہی امت میں ظہور پذیر ہوگا. اب جب دجال آئے گا تو وہ اتنے فتنے برپا کرے گا. آج تو ہم اولیاء کی کرامات اور انبیاء کے معجزات سے ہی بفر و مقر نظر آتے ہیں، لیکن وہ ایسا ہوگا، ایک ہاتھ میں پانی ہوگا، ایک ہاتھ میں آگ ہوگی. جس کو چاہے گا جلا دے گا، جس کو چاہے گا بارشیں برسا دے گا، انسان کو زندہ کرے گا پھر اسے مردہ کر دے گا. آنن فانن مشرق سے مغرب میں اس کا ٹرانسفر ہو جائے گا، اور بہت ساری حیران کن جو ہے وہ ماورائے عقل چیزیں اس سے ظہور پذیر ہوں گی. مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا. لیکن جب دجال جیسے ہی آئے گا اسی وقت اللہ تبارک و تعالی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے امام مہدی کو بھی ظاہر فرمائے گا. اور کعبۃ اللہ میں آپ ہوں گے، لوگ آپ کو پہچان لیں گے، وہ آپ کے قریب آنا چاہیں گے لیکن آپ تھوڑا سا ایوائڈ کریں گے. لیکن پھر چاند پر آپ کی شبیہ نظر آئے گی، اور پھر لا محالہ آپ کہیں گے کہ ہاں میں امام مہدی ہوں. پھر آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، لشکر جمع ہوں گے، مختلف علاقوں سے کالے جھنڈے خراساں سے نکلیں گے، ان کے لشکر تلے جمع ہوں گے. اور پھر وہ شام کے علاقے میں جا کر فائنل جو بیٹل ہے، آرمیگیڈون جس کو کہا جاتا ہے، وہ لڑائی ہوگی. اور مسلمان ظاہر دجال کے پاس بہت زیادہ طاقت ہوگی. مسلمان کچھ وقت کے لیے تھوڑا سا سرنڈر کر رہے ہوں گے. ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو فرمایا جامع دمشق سے ان کا ظہور ہوگا. حضور نے فرمایا زرد رنگ کا لباس پہنا ہوگا،
اور ان کی بالوں سے پانی کے تازہ قطرے ٹپک رہے ہوں گے اور فرشتے لے کر مینار دمشق سے انہیں نیچے لائیں گے اور پھر وہ مسلمانوں کی صف بندی فرمائیں گے. نماز کا وقت ہوگا, امام مہدی آپ سے فرمائیں گے آپ امامت فرمائیں, لیکن کہیں گے نہیں, امامت کا حق آپ کا ہی ہے. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں, کیا تمہاری یہ کم شان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تمہارے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور تمہارا امام تمہیں سے ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتدا فرمائیں گے. اور پھر جب وار ہوگی تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے انہیں روح اللہ فرمایا. ٹھیک ہے نا, ایسی ان سے سانس نکلے گی کہ جس سانس کی وجہ سے وہ سائنس ایسی کیمیکل ویپن ہوگا ان کے لیے کہ جس سے سارے کے سارے دجالی, اس کے فتنے اور ایون یہودی جوس, ظاہر ہے وہی اس کی حمایت کریں گے. ٹھیک ہے نا, دو کنسپٹ ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جناب اینٹی کرائسٹ اور کرائسٹ, یہ عیسائیوں میں موجود ہے. اینٹی کرائسٹ کا مطلب ہے دجال ہے. اب بڑی عجیب بات ہے, اینٹی کرائسٹ یہود کا ہیرو ہے, وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں, اور مسلمان اور کرسچن جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انتظار کر رہے ہیں, اور ہم امام مہدی کا بھی انتظار کر رہے ہیں. لہٰذا جب ان کی سانس نکلے گی اور وہ دور تک جائے گی اور اس سے ایسا ویپن ہوگا کہ ان کے جسم پھیلیں گے, پھول جائیں گے اور پھٹنا شروع ہو جائیں گے. اور وہ جناب عیسیٰ ابن مریم جا کے دجال کو پالیں گے اور دجال کی ان کے سامنے کوئی نہیں چلے گی, بالآخر وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا. اور پھر یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے یہودی پناہ لے گا, وہ پتھر بولے گا میرے پیچھے اسے پکڑ لو. ایک غرقد کا درخت ہے جس کے متعلق فرمایا کہ وہ نہیں بولے گا. ٹھیک ہے نا, اور آج یہودی آپ یہ دیکھیے کہ اسرائیل میں سب سے زیادہ غرقد کے درخت لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ وہ کیفیات ہیں. تو پھر ایک وقت آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہوں گے, پوری زمین اللہ کے جو ہے وہ برکتوں سے بھر جائے گی, زمینوں سے سونے اگلیں گے, اور سارے مسلمانوں کے علاوہ اس وقت کوئی موجود نہیں رہے گا. لیکن پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے, پھر اس کے بعد جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انتقال ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد دابۃ الارض ایک نکلے گا. ٹھیک ہے نا, ایک وہ نکلے گا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ قرب قیامت, حبشیوں کا ذکر کیا وہ آئیں گے, ایک آگ کا ذکر کیا کہ وہ لگے گی. پھر ایک وقت آئے گا روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا. کچھ چند ہوں گے جو شام میں جمع ہو جائیں گے, اور یہ وہ بدترین لوگ ہوں گے جن پہ قیامت برپا کی جائے گی. پھر جنوب سے ہوا چلے گی, جو اللہ کے مقرب بندے ہوں گے, اب اس ہوا کے ذریعے انہیں ایسی روح افزا ہرا ہوا ہوگی جس سے ان کا انتقال ہو جائے گا. اور بدترین لوگ جب باقی بچے ہیں, قرآن اٹھا لیا جائے گا, حبشی کعبۃ اللہ کو گرا دیں گے. اس وقت اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کا سور پھونکو تو بدترین لوگوں کے سارے کفار زمین پر ہوں گے, اور پھر ان کی ہلاکت و بربادی ہوگی, اور پھر آسمان اور زمین پھٹ جائیں گے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدًا, دھواں دھواں ہو کر سرخ ہو کر چمڑی کی طرح پھٹ جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی. سب لوگوں کو اپنے امان میں رکھے. ارم جی, بڑا مختصر سا ایک سوال کہ جو اس کو اکثر نقطے کے طور پہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا دجال کو جس طرح کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے, از دس این اینٹی, اے پرسن, یا ایک سسٹم کا نام ہے؟ جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ جو دجالی نظام ہے جس میں ہم جکڑے ہوئے ہیں, جتنی سپر پاورز کی بات کی جاتی ہے کہ آپ پہ ویجیلنس بھی ہوگی, آپ کو دیکھا بھی جائے گا, آپ کی ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے, کیا یہ ایک فرد واحد ہے یا ایک سسٹم ہوگا؟ آپ اس کو کیسے سمجھتی ہیں؟ دیکھو, ابھی تو ہم جس موبائل کو دیتے ہیں, ہم بہت سارے لوگ ہم کہتے ہیں کہ اصل دجال یہ سسٹم ہے, کیونکہ اس نے ہم کو, ہمارے بچوں کو, سب کو اپنے اندر ابھی سے قید کرنا شروع کر دیا. لیکن ڈیفینیٹلی ایک فزیکل اپیرنس بھی اس کی ہوگی نا, کیونکہ اس کی ابھی جیسے جمیل بھائی نے کہا, عامر بھائی نے کہا, اور امام مہدی بھی تشریف لائیں گے. اب یہ دونوں فورسز, دجالی فورسز اور وہ روحانی فورسز, وہ دونوں کام کر رہی ہیں, وہ دونوں موجود ہیں. ظہور پراپر نہیں ہوا, لیکن بہت سارے علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ دونوں فورسز موجود ہیں. جو ایلومیناتیز ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, جو روحانی لوگ ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ہمارے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں سدرا, لیکن ہم اپنے آپ کو, تم دیکھو, اس سے محفوظ نہیں رکھ پا رہے. اب چائنا نے چاند بنا لیا جو 24 گھنٹے آسمان کے اوپر رہے گا, آپ کو روشنی کی ضرورت نہیں رہے گی. سسٹم بھی وہ بنے گا, اور یہ سارے وہ دجالی فتنے ہی ہیں جو آہستہ آہستہ ہم کو گھیرے میں لے رہے ہیں. اور پھر اسی میں ہوگا کہ جب دجال آئے گا تو لوگ بڑی آسانی کے ساتھ اس کی طرف لبیک کہہ کے چلے جائیں گے. پھر ڈویژن ہو جائے گا نا مسلمانوں میں بھی, جیسے حضرت مہدی علیہ السلام میں بھی ہوگا, دعوے دار ہوگا, بیسیکلی وہ آپ کو ہر چیز اس طرح دے رہا ہوگا کہ جب امام مہدی بھی آئیں گے تو کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ہاں یہ امام مہدی ہیں, وہ بیعت کریں گے.
کچھ یہ کہیں گے کہ ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے, اور کچھ یہ کہیں گے نہیں یہ نہیں ہے. تو سوائے ان لوگوں کے جو بیعت کریں گے, باقی جو دونوں گروہ ہیں وہ گھاٹے میں رہیں گے اور ان کا شمار کفار میں ہو جائے گا. تو جب ہمارے پاس ساری نالج موجود ہے تو ہمیں چاہیے کہ اب ہم اپنی اصلاح کی طرف لوٹیں. ویسے میں آپ کی بات بتاؤں کہ یہ ٹاپک ایسا ہے, اس میں ہر عمر کے شخص کا انٹرسٹ آ جاتا ہے, لوگ جاننا چاہتے ہیں, ایک تجسس بھی ہے, کیوروسٹی بھی ہے. اور بچپن میں میرا صرف یہی سوال ہوتا تھا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ڈفرینس اور آپ نے پہچاننا ہے, آئیڈینٹیفیکیشن کی جیسے بات کی, اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو اتنا صالح رکھے کہ ہم ان میں شمار ہوں جن کو یہ اللہ تعالیٰ بصیرت دے گا. ہمارے ساتھ سمرا موجود ہیں, جلدی انہوں نے اپنا چکن کیک تیار کر لیا جس کی پریزنٹیشن کے کیا کہنے, اگر کلوز اپ میں ہم دکھا سکیں تو ہم نے بڑا زبردست, یہ بڑا ایپیٹائزنگ لک اس کی لگ رہی ہے, اور ساتھ میں خاص سوڈا آپ کا 7 اپ کھل گیا, پائن ایپل موہیتو بنایا آج, کیا بات ہے. اچھا جی, میں بھی ذرا جلدی اسکرین کی طرف دیکھ رہی تھی کہ آج کلوز اپ میں لگ کیسا رہا ہے, کیونکہ میرے سامنے تو بہت ساری چیزیں رکھی ہیں اور دکھائی مجھے ڈائریکٹ نہیں دے رہا. واو, اس کی کتنی لیئرز بنانی چاہیے آپ کی مرضی کے اوپر ہے, اپ ٹو یو, جتنا لمبا لے کے جانا ہے ہینڈل کر لیں گے تو لیتے. ٹھیک ہے جی. اور یہ زبردست آپ کے سامنے, جلدی سے اس کی ڈرنک کی اپنی بتاؤ گی کمپوزیشن, اس میں کیا کیا ڈلا ہے؟ اس میں پائن ایپلز ڈلے ہیں, لیمن ڈلا ہے, منٹ ڈلا ہے. اس کو ہم لوگوں نے موہیتو ہے تو تھوڑا سا اس کو اسمیش کرا ہے, اسمیش کرنے کے بعد اس میں پنچ نمک ڈالا ہے میں نے, اور 7 اپ ڈال دی اور شوگر سرپ. بہت شکریہ. سمرا ہمیشہ بڑی زبردست کریٹیو اور انوویٹیو ریسیپیز لے کے آتی ہیں. میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ عید اب کیونکہ قریب ہے تو ہم کچھ عید ریسیپیز بھی آپ کے لیے لے کے آئیں گے. ارم جی بہت شکریہ آپ کے آنے کا. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر جمیل راتھوڑ, آپ کی بھی آمد کا شکریہ. علامہ زہیر عابدی بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے, مفتی عامر محمدی بھائی موجود تھے, اور آج ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا ذکر کیا جائے اور انڈرسٹینڈ کیا جائے قیامت کو. یقیناً ہم نے اس پہ جو گفتگو کی آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی مل جائے گی, لیکن کل آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں, خدا حافظ.